یہ کہنا کہ یہ ولی اللہ ہے اور اللہ کے ولی وہ نماز نہ بھی پڑھے، وہ مسجد میں نہ بھی جائیں، وہ کوئی کبیرہ گناہ کرے تو کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے نبی نہیں تھے۔ کوئی تو یہاں تک مخلوق کا انکار کرتا ہے کہ یہ مخلوق وجود میں نہیں آئی، یہ صرف اللہ کے ذہن میں ہے۔ یہ صوفیہ کے اشعار عجیب و غریب اشعار، بالکل کلمہ کفر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان کے، نبی کے اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ہم سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ تقریباً آخری حصے میں پہنچے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ یہ اللہ نے بڑی تفصیل سے سورۃ کہف میں بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کے اندر بڑی تفصیل سے یہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ واعظ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور نبی کا خطبہ یقیناً لوگوں کے آنسو نکل رہے تھے، دل نرم ہو رہا تھا، خطبے کا مجمع پر اثر تھا۔ جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو ایک شخص نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ پوچھنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کا خطبہ اتنا شاندار تھا اور نبی کا ایک مقام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اللہ کو یہ نہیں پسند نہیں آئی۔ یعنی آپ نے بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ جانتا ہے کون سب سے بڑا عالم ہے، آپ نے یہ گمان کر کے کہ میں نبی ہوں اور جلیل القدر نبی ہے، بڑا اونچا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے کلام کیا ان کے ساتھ، پوری گفتگو قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت اونچی ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا نہیں کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ کہنا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے۔ تو اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، ایک شخص ہے جسے تجھ سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام فوراً طلب دیکھیے علم کی کیسے ہے، اللہ وہ بندہ مجھے کہاں ملے گا، اس سے میں کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو فوراً دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس سے ملوں، اس سے وہ باتیں علم کی سیکھوں جو اللہ نے اس کو بتائی ہے۔ فوراً تیار ہو گئے سفر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی واضح اس کا مقام نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اس کے قریب جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ تو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میں چلتا رہوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں سمندروں کے دو ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا سالوں سال چلتا رہوں گا۔ دیکھیے طلب علم ایسا ہو کہ آدمی کو جب پتہ چلے کہ علم وہاں سے ملتا ہے تو علم کے لیے سفر اور مشقت اٹھانا
یہ کتنی برکت والی چیز ہے کہ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے. اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہلواتے ہیں. کبھی القاب کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو مولوی صاحب ناراض بھی ہو جایا کرتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی ہیں، کتنا اونچا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کتنی مطلوب ہے کہ ان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے تو وہ کہیں اللہ جانتا ہے. یہ عاجزی آج موجود نہیں، اور یہ علم کا تکبر جو ہے ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ تو معصوم ہستیاں ہیں. ان سے تو صرف ایک لفظ نکلا ہے اور اس لفظ پر اللہ نے سفر کروا دیا. ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے. کتنا بھی ہم علم حاصل کر لیں، بہرحال ہم اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں، علم کا بہت بڑا مینار نہ سمجھیں، ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں. تو کہنے لگے میں چلتا رہوں گا جب تک مجھے وہ جگہ نہ مل جائے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور چاہے مجھے سالوں سال چلنا پڑے میں سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اپنے شاگرد ان کے ساتھ یوشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، ان کو ساتھ لیا. اب دیکھیے سفر شروع کرنے لگے ہیں، خادم شاگرد ساتھ ہے، اس کو پورا سمجھا رہے ہیں کہ جانا کہاں ہے، سفر کتنا لمبا ہے. تو آدمی یہ نہ کرے کہ خادم کو ساتھ لے لیا، جانا کہاں ہے خادم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو خبردار کریں، بتا دیں کہ سفر کتنا لمبا ہے، کہاں جانا ہے، تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہے، اس کو بھی ایک خوشی ہوتی ہے کہ مجھے بھی شامل کیا ہے بات میں. تو یہ ہمارے ہاں بڑا عام سا رواج ہے کہ بس چل پڑتے ہیں اور دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پر بیٹا اولاد یا شاگرد یہ ہو تو اس کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں دو سمندر ملتے تھے. نَسِيَ حُوتَهُمَا، تو وہاں اپنی مچھلی کو بھول گئے. اب اللہ نے یہ نشانی کیا بتائی تھی کہ اس مقام پر وہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی، پانی میں گم ہو جائے گی. بھنی ہوئی مچھلی، مری ہوئی مچھلی، یہ ایک نشانی تھی. تو چل پڑے اور پھر وہاں جا کر سو گئے، اور وہ مچھلی جو ہے وہاں جا کر زندہ ہوئی اور سمندر میں نکل گئی. اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ پانی کے اندر جب چلی گئی، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا، سرنگ بنا کر سمندر میں چلی گئی. یوشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مچھلی غائب ہو گئی ہے، لیکن موسیٰ کو بتانا ان کو یاد نہیں رہا. دیکھیے بھول بھی کیا بھول ہے، یہ بھول کس حد تک قابل معافی ہے. بہرحال امتحان ختم نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا سفر کی مشقت اور باقی تھی. وہ چل پڑے. فلما، پس جب جاوزا، اس راستے سے باہر نکلے، اس راستے سے آگے چلے، تو اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آتنا غداءنا، ناشتہ لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے ہمیں تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. تھکاوٹ کا احساس راستے میں نہیں ہوا، منزل پر پہنچنے کے بعد، منزل سے آگے جانے پر پھر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور ناشتہ مانگتے ہیں. اور پھر یوشع علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آتا ہے
کہ اچھا وہ تو مچھلی وہاں گم ہو گئی تھی. پھر وہ خبر دیتے ہیں کہ موسیٰ جب ہم وہاں سوئے ہوئے تھے تو مچھلی تو عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا. تو وہ اپنے قدموں سے واپس لوٹے اور وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے فرتد علی آثارہما قصصا، تو اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے جو فالتو سفر انہوں نے کیا تھا اس سے وہ واپس آئے اور وہ مقام جہاں مچھلی گم ہوئی تھی، جہاں وہ سوئے تھے، انہوں نے تلاش کیا اور اس پر فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے ہم نے اس کو علم دیا تھا. تو یہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں خضر علیہ السلام، جو حدیث میں لفظ خضر کے آتے ہیں، وہ وہاں موجود تھے. اور اللہ نے تعریف کیا کی ہے، ہمارا بندہ تھا، ہم نے خاص رحمت اس پر کی تھی اور خاص علم اس کو دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کہنے لگے السلام علیکم. انہوں نے کہا یہ سلام تو اس علاقے میں کوئی نہیں کرتا، تم کیسے سلام کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں موسیٰ ہوں. فوراً پوچھتے ہیں بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہتے ہیں ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ. معلوم ہوا کہ علم غیب نہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا نہ خضر کو تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو مقام پر پہنچ جاتے، آگے نہ نکلتے. اور اگر خضر علیہ السلام کو علم غیب ہوتا کہ یہ تو موسیٰ ہیں تو ان کو ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی کہ سلام کیوں کیا اور تم کون سے موسیٰ ہو. تو غیب کا علم اللہ اکیلے کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ سے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور جو اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت کی باتیں سکھائی ہیں وہ باتیں میں بھی آپ سے سیکھ لوں. دیکھیے شاگرد اور استاد کا تعلق بھی دیکھیے کیسا خوبصورت تعلق ہے، کیسا ادب ہے. نبی ہیں وقت کے، جلیل القدر نبی ہیں، خضر بھی جانتے ہیں، لیکن فوراً شاگردی کے انداز میں آ کر اجازت مانگتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ کے کام دیکھنا چاہتا ہوں، اور جو رشد و ہدایت کی باتیں اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام ان کے جواب میں یہ بات کہتے ہیں، قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اے موسیٰ، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تو میرے ساتھ صبر کرے؟ تیرے پاس صبر نہیں ہوگا، صبر کی استطاعت تیرے اندر نہیں ہے، اور تو صبر اس لیے نہیں کر سکتا کہ تجھ کو ان باتوں کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا. جب تجھے اس بات کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا جو مجھے علم ہے تو پھر تجھ سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، تو مجھے انشاءاللہ صابر پائے گا. دیکھیے اس میں خضر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کچھ آگے پھر کچھ کام کیے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے جمعے پڑھیں گے. اس کام کے بارے میں وہ صاف کہتے وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ میں نے جو کام کیے ہیں اللہ کے حکم سے کیے ہیں. اب وہ کون تھے؟ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ بندے تھے، عبد تھے، تفصیل بیان نہیں کی. انسان تھے، آدم کی اولاد تھے، فرشتہ تھے، حدیث میں صراحت نہیں ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے
کہ بعض کہتے فرشتہ تھے، بعض کہتے انسان تھے، بہرحال جو بھی تھے اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری بات، ان کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ اللہ کے حکم سے کچھ کام کرتے تھے، اور وہ کام تکوینی نوعیت کے تھے۔ وہ تکوینی نوعیت کے کام، وہ چونکہ آدم کی اولاد میں سے انسانوں پر وہ چونکہ تکوینی قسم کے کام بہرحال وہ مجھ پر نہیں، اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی اس کا بھی امکان ہے، یعنی جمہور اسی کے قائل ہے کہ وہ انسان تھے۔ اب وہ موسیٰ کے تابع نہیں تھے۔ موسیٰ کے تابع کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول تھے اور پوری دنیا کے رسول نہیں تھے۔ یہ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کے رسول ہیں۔ اب کوئی شخص آپ کی رسالت سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس لیے آج یہ کہنا کہ آج بھی کچھ اولیاء اللہ ہیں جو تکوینی قسم کے کام کرتے ہیں، اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سارے انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اب آپ کی شریعت سے خروج یہ جائز نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی شریعت سے خارج ہو کر کچھ اور کام کرے اور وہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہو، جنت میں جانے کا حقدار بھی ہو۔ اب قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کے راستے کے علاوہ سب راستے جہنم کی طرف جانے والے، حتیٰ کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو جو شریعتیں دی تھی وہ شریعتیں بھی اب منسوخ ہو گئی۔ آج کوئی انجیل پر عمل کرنا چاہے، تورات پر عمل کرنا چاہے اور سمجھے کہ اس کے ذریعے مجھے جنت ملے گی، تو یہ ناممکن ہے۔ اب واحد راستہ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے جو کام کیے اور جس پر وہ کہنے لگے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس میں ان کاموں کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا، اور اس لیے قتل کر دیا کہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو گمراہ نہ کرے۔ شریعت میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ جو ہی کوئی کام شریعت کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے فوراً اس پر اعتراض کیا، اور فوراً، حالانکہ جانتے تھے کہ مجھے اللہ نے اس کی خبر دی ہے اور یہ علم رکھتا ہے اور یہ اللہ کے حکم کے تحت چلنے والا بندہ ہے، یہ جاننے کے باوجود شریعت کے خلاف 3 کام جو ان کے سامنے ہوئے، ان تینوں کاموں پر صبر نہیں ہو سکا۔ جیسے خود خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ شریعت پر چلنے والے ہیں، آپ شریعت کے اصولوں کے مطابق میری چیزوں کو پرکھیں گے، اور جب میری چیزوں کو پرکھیں گے اور شریعت کے خلاف آپ کو نظر آئے گا تو آپ اعتراض کریں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ وہ چونکہ علم سیکھنے کا شوق تھا، کہتے نہیں میں صبر کروں گا۔ وہ پہلی غلطی، پہلی بات پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا بھول ہو گئی۔ دوسری بات پہ پھر اعتراض کیا کہ اچھا اب اعتراض کروں تو مجھے نہ ساتھ رکھنا۔ پھر تیسری بات پہ بھی اعتراض کر کے پھر وہ علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے پوری تفصیل سے سمجھایا کہ یہ کام میں نے کیوں کیے۔ آج کوئی شخص شریعت کے خلاف چلے گا، وہ طریقت کے نام پر کوئی دین بنائے گا، تو اس کے وہ کام جو شریعت کے خلاف ہوں گے
اس کی خبر دینا ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آنکھیں بند نہیں ہوں گی کہ جی یہ تو اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کا ولی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے، وہ طریقت پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ صوفیاء ہوتے ہیں، وہ ایک الگ لائن ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی لائن موجود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اولاد آدم کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ شریعت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تو طریقت کے نام پر جو شخص جو کچھ بھی گھڑی، جو کچھ بھی وہ باتیں کرے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ ولی اللہ ہے اور اللہ کے ولی وہ نماز نہ بھی پڑھیں، وہ مسجد میں نہ بھی جائیں، وہ کوئی کبیرہ گناہ کرے تو کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھو خضر کو ٹوکا، موسیٰ نے ٹوکا، تو بس یہ وہاں سے دلیل لیتے ہیں۔ شریعت میں یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ اور بنیادی فرق کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے رسول ہیں۔ اس لیے کبھی آدمی اس بات سے گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرے، اس واسطے وہ کام نہ کرے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے کہ وہ کام کرنے والا بڑی اونچی ہستی والا ہے، بڑی پگڑی والا ہے، بڑا دربار کا مولوی ہے، اور وہ سمجھے کہ ان کی باتوں کو ہم شریعت سے نہیں ناپیں گے۔ ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہے جو آپ ہر جمعے سنتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، کہ بہترین بات اللہ کی بات، اور بہترین راستہ محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدترین راستہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ تو وہ راستہ، کیونکہ پورے عقائد بنے، صرف معاملہ یہ نہیں کہ کچھ کرامات منسوب ہوئی ان کی طرف، پورے عقائد بنے، ایسے ایسے نظریات لوگوں نے گھڑے جو شریعت کے بالکل بنیادی طور پر خلاف ہیں۔ جیسے یہ کہنا کہ یہ کائنات اللہ کے کلمہ کن، اللہ نے کلمہ کن کہا اور وہ کن جو ہے وہ کائنات بن گئی۔ گویا یہ ساری چیزیں اللہ کے اندر سے نکلی ہیں، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، اور اس کو اللہ کی تخلیق نہ ماننا، مخلوق نہ ماننا، یہ وہ بنیادی گمراہی ہے۔ وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، حلول ہو، یہ سارے نظریات اسلام کے اس لیے خلاف ہیں کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے پیدا کیا، میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے زمین پیدا کی، میں نے یہ ساری کائنات پیدا کی، میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے کن کہا اور کن سے وہ مخلوق پیدا ہوئی۔ اللہ خالق ہے اور وہ پوری مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا تعلق اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اس کے عاجز بندے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اپنے کلمہ کن کو کائنات بنا دی، اللہ کا جز بنانا ہے، اللہ کا حصہ بنانا ہے، اور یہ بدترین شرک ہے۔ عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ کوئی تو یہاں تک مخلوق کا انکار کرتا ہے کہ یہ مخلوق وجود میں نہیں آئی، یہ صرف اللہ کے ذہن میں ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ پورے قصے جو اللہ نے آدم اور شیطان کے بیان کیے، ابراہیم اور نمرود کے قصے جو بیان ہوئے ہیں، موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے، کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا، یہ ہوئے، اور آج بھی اللہ کے باغی موجود ہیں، اللہ کو ماننے والے موجود ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ تصور کہ یہ وجود ہی نہیں رکھتے، یہ تو اللہ کے ذہن کے اندر ایک نقشہ ہے، بس ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے جو نظر آتا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ صوفیہ کے اشعار عجیب و غریب اشعار، بالکل کلمہ کفر ہیں۔ بھائیو، ان نظریات سے بچنا ہے۔ رہی کرامات، تو اہل سنت کرامات کو مانتے ہیں،
ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے، لیکن کرامت اور معجزہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان کے، نبی کے اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کے پاس عصا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ مقدس وادی میں موجود ہوں، اللہ سے کلام کر رہا ہوں، لیکن جب اس عصا کو اللہ نے کا حکم دیا پھینکو اور ان کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، تو بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کے اختیار میں وہ چیز پھینکنا تھا، یہ اختیار تو انہی کا تھا، لیکن اس لکڑی کو سانپ بنا دینا، اژدہا بنا دینا، جادوگروں کے ساری چیزوں کو نگل جانا، یہ سب کچھ موسیٰ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا، پیچھے دشمن ہے، اب دشمن پیچھے پہنچ رہا ہے، فرعون پورے لشکر کے ساتھ، قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں، موسیٰ پکڑے گئے، اور موسیٰ کو اللہ پر اتنا اعتماد ہے، کہتا ہے میرا اللہ کے حکم سے چلا ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر میں مار، سمندر راستہ دیتا ہے، وہ پار ہوتے ہیں، دوسرے غرق ہو جاتے ہیں۔ اب اس عصا کا یہ کام کہ وہ سمندر میں ماریں اور راستہ بنے گا، موسیٰ کے علم میں نہیں ہے۔ جب معجزات نبیوں کے اختیار میں نہیں ہے تو بتائیے پھر ولی کے اختیار میں کرامت کیسے ہوگی؟ یہاں تو کرامتیں ایسی بیان ہوتی ہیں جیسے نبی کے اختیار میں اور ولی کے اختیار میں یہ ہے، وہ چاہے تو انسان کو گدھا بنا دے، چاہے تو انسان کو شیر بنا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ ایمان کا وہ بنیادی حصہ ہے جس پر ہمیں جتنا بھی ہم غور کریں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہم یقیناً اس قصے کو اسی مقام پر رکھیں گے جس مقام پر اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے۔ یہ صبر کی داستان ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صبر سکھایا کہ دیکھو کیسے ان کے سامنے دنیا کی حقیقت اور دنیا میں ہونے والے مختلف کاموں کی حقیقت واضح کی، اور ان حقیقتوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں کہ کیسے کتنا بڑا علم ہے۔ اور دیکھیے خضر کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سمندر تھا، سمندر میں ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے اس میں پانی پیا، تو خضر کہنے لگے موسیٰ اس چڑیا نے اس سمندر میں سے جتنا پانی پیا اور جتنی اس نے سمندر میں کمی کی ہے، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم میں بالکل یہی مثال ہے کہ ہم اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ سارا علم اللہ مالک الملک کے پاس ہے۔ اس لیے بھائیوں، آج چونکہ نیٹ کا دور ہے، ہر کوئی جو چاہے مرضی سامنے آ جائے وہ سن لیتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب نظریات نیٹ پر بیان ہو رہے ہیں، اس لیے یہ بات بیان کرنی انتہائی ضروری ہے کہ پہلے تو آدمی انہی کو سنے جن کے بارے میں اس کو تسلی ہو کہ وہ حق بیان کرنے والے ہیں، شرک اور کفر بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی شک پڑ جائے پھر محنت کرے، پھر پوچھیں علماء کرام سے کہ کیسے اس بات کا جو اس نے یہ انداز اختیار کیا ہے، اس نے اس کا جو یہ مفہوم بیان کیا ہے، اس میں کیا خطا ہے۔ اللہ کا قرآن ان دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی آپ بنی اسرائیل 15واں سپارہ اور 10واں رکوع کبھی آپ اس کو نکال کے دیکھیے، کس طریقے سے اللہ نے اس میں معجزات کی بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں بہت سے قصے بیان کیے، اکثر لوگوں نے نہیں مانا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ کچھ شرطیں عائد کر دی۔ پہلی شرط عائد کی کہ آپ اس زمین میں ہمارے لیے چشمہ جاری کر دیں۔ دوسری شرط عائد کی کہ اگر آپ یہ جاری نہیں کرنا چاہتے او
تو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک باغ ہو جائے کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس میں نہریں چل رہی ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرنا اور تسقط السماء، پھر آپ جو کہتے ہو کہ عذاب آئے گا اللہ کا، وہ آسمان ہے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو، عذاب لے آؤ۔ اگر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا تو پھر او تاتیا باللہ و ملائکتی قبیلا، اللہ کو لے آؤ، فرشتوں کو لے آؤ، آپ ہمارے سامنے وہ آ جائیں اور آ کر یہ بات کہیں کہ یہ رسول سچا ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو او یکون لک بیت من زخرف، اپنے لیے ایک سونے کا گھر بنا لو، ہماری تو مٹی کے گھر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے ایمان چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو آپ کا ایک سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لے آئیں۔ اب دیکھیں 6-7 مطالبے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مشرکین مکہ کے، اور آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قل، اللہ کیا کہلواتا ہے؟ اے نبی کہہ دو سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ چاہے تو یہ سارے مطالبے پورے کر دے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو بشر اور رسول کے سوا کچھ نہیں۔ نہ بشر کی ذمہ داری ہے یہ کام کر کے دکھانا، اور نہ رسول کی ذمہ داری ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے اختیار میں۔ جب اتنے واضح انداز میں اللہ نے بتا دیا کہ اولیاء اللہ کے اختیار میں کرامت نہیں، نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں، کہ وہ جب چاہیں جو چاہے کر دیں، تو پھر اور کس کا اختیار چلے گا؟ بھائیو، جتنا ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، ایمان کو شرک اور کفر سے بچائیں گے، ہر بات کو اس کے مقام پر رکھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں جو خضر نے 3 کام کیے، ان کی حکمت کیا تھی، اعتراض کیا تھے، کیوں کیے، انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ یہ 2 جمعوں میں یہ بات پوری ہو جائے۔ ہمیں اللہ دین پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔